खबरनामा अल-मौरिद अमरीका फरवरी 2024। कुरान और सुन्नत का बाहमी ताल्लुक़ की ऑडियो बुक। ये डॉक्टर अम्मार खान नासिर की तसनीफ़ है। ये किताब उसूल फ़िक़्ह की उस अहम तरीन बहस का एक तारीख़ी मुताला पेश करती है कि कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बाहमी ताल्लुक़ की नौइयत क्या है। इस किताब में फ़ुक़हा सहाबा के रुझानात से लेकर मकतब फ़राही तक सामने आने वाले बुनियादी उसूलों का मुवाफ़िक़ मबसूत जायज़ा लेते हुए तत्बीक़ी मिसालें भी तफ़सीलन पेश की गई हैं। उन्होंने अमेरिका में अपने क़याम के दौरान में गामिदी सेंटर की स्टूडियो में इस किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग कराई थी। इस किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर सिलसिलेवार नशर की जा रही है। माह जनवरी में इसकी 2 अक़सात नशर की गईं। इसरा व मेराज, शक्कुल क़मर और नुज़ूल मसीह की इशाअत। जनाब जावेद अहमद गामिदी के मौक़िफ़ की वज़ाहत में ये किताबें शाया होकर दुनिया भर में अल-मौरिद के मराकज़ पर दस्तयाब हैं। इन्हें सैयद मंजूरुल हसन ने तालीफ़ किया है। पाकिस्तान में ये अल-मौरिद के अलावा अल-हम्द पब्लिकेशंस, पुरानी अनारकली लाहौर और इंज़ार कराची से हासिल की जा सकती हैं। ये ऑनलाइन भी दस्तयाब हैं। इद्दत में निकाह, जनाब जावेद अहमद गामिदी का मौक़िफ़। मोहम्मद हसन इलियास साहब ने इस मज़मून में इद्दत में निकाह के बारे में जावेद अहमद गामिदी साहब के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया है। इद्दत में निकाह करने के हवाले से उलमाए अहनाफ के मौक़िफ़ को पेश करने के बाद उन्होंने लिखा है कि गामिदी साहब के नज़दीक इद्दत के दौरान में निकाह करना सरी गुनाह है और इसका मुर्तकिब क़यामत में जवाबदेह होगा। अलबत्ता कानूनी तौर पर इस निकाह को मुनक़िद समझना चाहिए और इस मसले को अदालत में ले जाने के बजाय ख़ानदानी सतह पर हल करना चाहिए। उन्होंने गामिदी साहब के इस मौक़िफ़ पर मजहबी हलकों की तरफ से उठाए जाने वाले एतराज़ात को भी मौज़ूए बहस बनाया है और उन पर अपनी तनक़ीद पेश की है। ये मज़मून इशराक़ अमरीका के जनवरी 2024 के शुमारे में पढ़ा जा सकता है। गामिदी सेंटर का मेंबरशिप प्रोग्राम। गामिदी सेंटर ने एक मेंबरशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया है जिसके ज़रिए से कोई भी शख्स इदारे और उसकी टीम का हिस्सा बन सकता है। इदारे की जानिब से 3 तरह की मेंबरशिप मुतारिफ़ कराई गई है। कंट्रीब्यूटर फ्रेंड्स, दूसरे एडवोकेट फ्रेंड्स और तीसरे एम्बेसडर फ्रेंड्स। इनकी माहाना फ़ीस बिलतरतीब $10, $50 और $100 है। इस मेंबरशिप के नतीजे में मेंबरान को गामिदी सेंटर की किताबों पर खुसूसी रियायत के साथ साथ मुतअद्दिद कई सहूलियात फराहम की जाएंगी। दिलचस्पी रखने वाले हज़रात दर्ज ज़ैल लिंक पर जाकर मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। ghamidi.org/member। तनक़ीदात। गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम तनक़ीदात के उन्वान से जावेद अहमद गामिदी साहब पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से होने वाली तनक़ीदात को जमा करके इदारे की वेबसाइट पर शाया करने का सिलसिला जारी है। अब तक तकरीबन 40 मुतफ़र्रिक़ तहरीरें शाया हो चुकी हैं जिनमें तसव्वुफ़, कलाम, सियासत व इक़्तिसादियात, फ़लसफ़ा व साइंस, अमलियात व उसूल, फ़िक़्ह व क़ानून, तफ़सीर व हदीस और ज़ुबान व अदब के दायरों की तहरीरें शामिल हैं। दीन का आलिम कैसे बना जाए। गुज़िश्ता माह ऑस्ट्रेलिया से एक नौजवान हमज़ा खालिद अपने वालिद खालिद रफ़ीक़ साहब के साथ गामिदी सेंटर अमरीका आए। उनके वालिद अपने बेटे में आलिम बनने का जज्बा देखते हुए उन्हें गामिदी सेंटर अमरीका ले आए ताकि वो अपनी सलाहियतों को पहचान सकें और ये जान सकें कि दीन का आलिम कैसे बना जाता है। गामिदी सेंटर में अपने हफ्त रोज़ा क़याम के दौरान में हमज़ा खालिद ने हसन इलियास साहब के साथ मुतअद्दिद नशिस्तें कीं। इन नशिस्तों में उन्होंने हसन इलियास साहब के साथ अपनी सलाहियतों को जानने के साथ साथ इस हवाले से भी बात की कि दीन का आलिम कैसे बना जाए और इसके लिए कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए। क्या दीन की शरह व वज़ाहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी। ये सवाल 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ के मौजू हदीस क्या है कि जनवरी 2024 की नशिस्तों में ज़ेर बहस रहा। गामिदी साहब ने बताया कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा-ए हसना, आपकी सीरत व सवाने और आपकी तफ़हीम व तबीन शामिल है। इन नशिस्तों में गामिदी साहब ने मज़कूरा सवाल के बारे में सैयद अबुल अला मौदूदी के नुक्ता नज़र पर अपनी राय बयान करते हुए लफ्ज़ तबयीन की मुफस्सिल वजाहत की। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है।
حصول جنت کے لیے اللہ کا مقررہ طریقہ، تزکیہ نفس۔ مدیر اشراق امریکہ سید منظور الحسن کا یہ مضمون جنوری 2024 کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں مصنف نے بیان کیا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے اللہ کا مقرر کردہ طریقہ تزکیہ نفس ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ انسان کا نصب العین جنت ہے اور اسی جنت کو پانے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ کا دین، اس کی کتابیں اور اس کے پیغمبر اسی کو پانے کے لیے انسان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص اپنے ظاہر و باطن اور اپنے عقیدہ و عمل کو پاکیزہ بنائے گا، جنت کے دروازے اسی کے لیے کھولے جائیں گے۔ تبدیلی کا مذہبی بیانیہ۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ہونے والی ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست میں تبدیلی کا مذہبی بیانیہ کے عنوان سے ایک نیا موضوع کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر گزشتہ ماہ ہونے والی 3 نشستوں میں اس بات پر گفتگو ہوئی کہ مذہبی طبقے کی اصل مشکل کیا ہے اور اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے۔ مزید برآں مسلم تہذیبی روایت میں لمبے عرصے سے جاری مذہبی طبقے اور ریاست کے مابین کشمکش کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ البیان اور میزان کی انگریزی زبان میں تدریس۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم ہر مہینے غامدی صاحب کی تفسیر قرآن، البیان اور اسلام پر ان کی کتاب میزان پر انگریزی زبان میں لیکچرز دیتے ہیں۔ گزشتہ ماہ البیان کی 4 نشستوں کا انعقاد ہوا، جن میں سورہ بقرہ کی آیات 186 تا 245 زیر بحث آئیں۔ میزان سیریز کے تحت دا سوشل شریعہ کے عنوان سے ڈاکٹر شہزاد سلیم نے 2 لیکچرز ریکارڈ کیے۔ ان لیکچرز میں طلاق کے مسئلے پر گفتگو ہوئی۔ یہ لیکچرز غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا ہفتہ وار درس۔ جنوری 2024 میں غامدی صاحب کے قرآن و حدیث کے لائیو درس کی 15 نشستیں منعقد ہوئیں، جن میں سورہ بنی اسرائیل کی 4 تا 26 آیات کا درس دیا گیا، جبکہ درس حدیث کی نشستوں میں انسان کی تخلیق کا عمل اور علم الہی اور فرشتے، تصاویر اور کتا کے موضوعات کی احادیث زیر بحث آئیں۔ قرآن و حدیث کے دروس کی یہ نشستیں غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ علماء اور عوام میں دوری کیوں؟ گزشتہ ماہ جناب حسن الیاس نے المورد ہند کے ساتھ ایک آن لائن سیشن میں شرکت کی۔ اس سیشن میں حسن الیاس صاحب نے علماء اور عوام میں دوری کی 3 وجوہات بیان کیں۔ ایک یہ کہ ہمارے علماء عام آدمی کی ذہنی سطح کا لحاظ رکھے بغیر خالص علمی اور مذہبی اصطلاحات میں عام آدمی کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں۔ دوسرے، علماء اپنے نقطۂ نظر کی بنیاد اور استدلال پر دوسرے کو قائل کرنے کے بجائے اپنا نقطۂ نظر زبردستی دوسرے پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ علماء عام آدمی کو مسئلے کا وہ حل بتاتے ہیں جس پر عمل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس سیشن کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم کے آن لائن نجی مشاورتی سیشن۔ گزشتہ ماہ ڈاکٹر شہزاد سلیم نے متعدد لوگوں کے ساتھ آن لائن نجی مشاورتی سیشن کا اہتمام کیا، جن میں لوگوں نے آپ سے والدین کو درپیش مشکلات اور نو عمری اور ازدواجی مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی۔ مولانا اصلاحی کی ازدواجی اور عملی زندگی۔ اشراق امریکہ کے گزشتہ ماہ کے شمارے میں نعیم بلوچ صاحب نے حیات امین کی 6ٹی قسط میں مدرسۃ الاصلاح کی ادبی فضا کے ساتھ ساتھ مولانا امین احسن اصلاحی کے پسندیدہ استاذ، سب سے اچھے دوست اور ہم جماعت کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی ازدواجی اور عملی زندگی کے حوالے سے لکھا کہ مولانا مدرسۃ الاصلاح میں تعلیم کی تکمیل کے آخری سال میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ان کی پہلی شادی اپنے ہی خاندان میں ہوئی اور ان کی پہلی بیوی سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی 1945 میں کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایک سہ روزہ اخبار مدینہ میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس کے بعد الناظر اور پھر 7 روزہ اخبار سچ میں ملازمت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ البیان ترجمہ قرآن کی آڈیو بک۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام تذکیر بالقرآن پروجیکٹ کے تحت قرآن مجید کو 1 سال میں سنانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ غامدی صاحب کے ترجمہ قرآن کو شاہ نواز صاحب نے اپنی دلکش آواز میں ریکارڈ کرایا ہے، جبکہ قرآن مجید کی تلاوت مشاری راشد الافاسی کی آواز میں ہے۔ ہر ہفتے اس کی ایک قسط
غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر نشر کی جاتی ہے۔ اب تک اس کی 14 اقساط نشر ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم کے متعدد موضوعات پر لیکچرز۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم ہر مہینے لیسنز آف لائف سیریز کے زیر عنوان معاشرتی، اخلاقی اور دینی موضوعات سے متعلق مختصر دورانیے کے متعدد لیکچرز ریکارڈ کراتے ہیں۔ جنوری 2024 میں انہوں نے جن موضوعات پر گفتگو کی وہ یہ ہیں: اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے ایمان میں اضافہ کریں، کامیاب شادی کے 4 مراحل، شادی میں جھگڑوں سے کیسے بچا جائے، عملی آدمی نہ کہ تارک دنیا، مسلسل خبردار، اصلی مقابلہ، جب موت مرے گی، سچ کی تلاش۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسئلہ فلسطین کا مذہبی پس منظر، انسانیت، نماز کا فلسفہ و حکمت اور خوشگوار ازدواجی زندگی کے لوازم پر بھی لیکچرز دیے۔ یہ لیکچرز غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ دینی آرا پر مبنی فتاوا کا اجرا۔ جنوری 2024 میں جناب حسن الیاس نے نکاح و طلاق، وراثت یعنی انہیریٹنس اور بعض دیگر معاشی اور معاشرتی پہلوؤں پر غامدی صاحب کی رہنمائی میں 4 فتوے جاری کیے۔ مطالعہ سیرت کی آڈیو بک۔ مطالعہ سیرت مولانا وحید الدین خان کی کتاب ہے۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ڈاکٹر خالد ظہیر نے اس کتاب کو اپنی آواز میں ریکارڈ کرایا ہے۔ اس کتاب کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ہر ماہ سلسلے وار نشر کیا جا رہا ہے۔ جنوری 2024 میں اس کی 2 اقساط نشر کی گئیں جو ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ علم و حکمت غامدی کے ساتھ۔ دنیا نیوز پر نشر ہونے والے غامدی صاحب کے ہفتہ وار پروگرام علم و حکمت غامدی کے ساتھ میں ماہ جنوری میں جن موضوعات کو زیر بحث لایا گیا وہ یہ ہیں: انفاق فی سبیل اللہ کے حدود و شرائط، اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر، نفسی و مادی علوم اور وحی کا علم، اور سوال و جواب۔ ان پروگراموں میں لوگوں کی طرف سے پوچھے جانے والے متفرق سوالوں کے جوابات کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اسلامی تعلیمات، اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر، اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کی اقدار میں فرق، ہیومنزم کا فلسفہ اور نفسی علوم کے قوانین اور وحی کے علم پر بات کی گئی۔ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔